سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 تلاوت کی گئی ہے۔ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف صدیق اللہ علیہ السلام پر آنے والی ایک اور آزمائش کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے وزیر خزانہ، وزیر دفاع کا خریدنا ذکر کیا گیا ہے کہ اس عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو بہت ہی مہنگے داموں خرید کر ان کو گھر لے کر آیا اور آ کر کہا اپنی زوجہ سے کہ اس کا اکرام کر، اس کو اچھا ٹھکانہ دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر انبیاء کے علاوہ 3 لوگ ایسے ہیں جو صاحب فراست گزرے ہیں۔ قیافہ شناس صاحب فراست 3 لوگ پوری دنیا میں گزرے ہیں، جس میں سب سے پہلا وہ شخص ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار سے خریدا تھا اور خریدنے کے بعد اپنے گھر لا کر کہا تھا یہ غلام نہیں ہے، نوکر اور ملازم نہیں ہے، اس کی عزت کرو، اس کا اکرام کرو، اس کو اچھے ٹھکانہ دو، اچھے طریقے سے رکھو۔ پہلا شخص، اس کا نام قطفیر ہے، اس کو عزیز مصر قرآن نے کہا، یہ اس وقت مصر کا وزیر خزانہ، وزیر دفاع تھا۔ ایک شخص وہ، اور دوسری وہ عورت ہے کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ایک جگہ سے پانی بھر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین علاقے کی طرف آ گئے تھے، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کو دیکھا کہ جو مردوں سے شرم کر رہی تھی، تو ان کو پانی بھر کے دے دیا۔ تو اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹی، جس کا نام عصفورہ یا قطورہ آتا ہے، اس نے اپنے باپ شعیب علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس شخص کو اپنے پاس اجرت کے طور پہ، مزدوری کے طور پہ رکھ لے، یہ امانت دار ہے اور مضبوط ہے۔ تو اس وقت وہ مشورہ دینے والی عورت، جس کا نام عصفورہ تھا یا عصفور تھا، جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بن گئی تھی، اس کو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں صاحب فراست انسان تھی۔ اور تیسرے صاحب فراست انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی، کہ جنہوں نے اپنی زندگی ہی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اسلام، امیر المؤمنین منتخب فرما دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زمانہ خلافت کے آخری ایام میں جب انتہا درجے کے بیمار تھے اور اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، اس وقت ایک خط پہ لکھوایا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مملکت اسلامیہ، خلافت اسلامیہ کے امیر المؤمنین ہوئے، اور اس خط کو بند کر دیا اور کہا کہ باہر مجمع میں لے جاؤ اور صحابہ میں اعلان کرو، ہر بندہ آئے اور اس خط کے اوپر ایمان لے کر آئے، اس خط پہ بیعت کرے، اس خط میں جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر میں بیعت کرتا ہوں۔ اس کے اندر فاروق اعظم کا نام لکھا ہوا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ کے حکم پر سب نے اس طرح کیا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اس خط کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کی اور ساتھ یہ فرمایا کہ میں اس خط میں جس بندے کا نام لکھا ہے اس کے اوپر بیعت کرتا ہوں، لیکن تب جب کہ اس کے اندر فاروق اعظم کا نام تھا، اور نام فاروق اعظم ہی کا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ بہت بڑی فراست کی علامت تھی۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ 3 شخص ہے، شعیب علیہ السلام کی بیٹی، عزیز مصر، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دنیا میں انبیاء کے علاوہ سب سے زیادہ فراست والے انسان گزرے ہیں۔ تو بہرحال اس نے بڑی فراست کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں ٹھکانہ دیا تھا اور ان کو یہاں پہ رہنے کا حکم دیا تھا۔ آگے یوسف علیہ السلام پر ایک آزمائش اپنے باپ کے پاس پیش آئی، ایک آزمائش کنویں میں پیش آئی، ایک آزمائش مصر کے بازار میں پیش آئی، اور اب یہ ایک اور آزمائش پیش آ رہی ہے۔ وہ آزمائش کیا تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اس گھر میں رہتے ہوئے، عزیز مصر کے گھر میں رہتے ہوئے، مختلف روایات ہے 20 سال، 25 سال یا 27 سال، اتنے سال ہو چکے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہتے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام جس طرح آگے سے آگے اپنی عمر میں قدم رکھ رہے تھے، تو ان کا حسن اور آگے سے آگے بڑھتا جا رہا تھا،
علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو لوگ دیکھ کر فریفتہ ہو جاتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو آسمان دیکھتا تو مستی میں آ جاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو چاند اور سورج دیکھتے تھے تو وہ تل ملا اٹھ جاتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کا حسن ہی ایسا تھا، اگر بھوکے سے بات کرتے، بھوکا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھتا اپنی بھوک کو بھول جاتا، اس کی بھوک ختم ہو جاتی۔ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، پیاسا آ کے ان سے بات کرتا، ان کی طرف دیکھتا، اس کی پیاس ختم ہو جاتی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ حسن دیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اذ ہوا اوتیا شطر الحسن، دنیا ساری کا حسن اٹھا لو، آدھا حسن یوسف علیہ السلام کے سر پر ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اپنی جگہ پر حسین و جمیل تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے حسن و جمال کو اور نکھارنے کے لیے ایک واقعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے لکھ رکھا تھا وہ ان کے ساتھ پیش آ گیا۔ وہ پیش کس طرح آیا؟ یوسف علیہ السلام کا واقعہ زلیخا کے ساتھ پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو شروع کر فرماتے ہیں وراودتہ التی، پھسلایا اس عورت نے جس کے گھر کے اندر یوسف علیہ السلام رہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام اسی عورت زلیخا کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ عزیز مصر ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی 15 سال سے، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام آئے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی رہتے ہوئے تقریباً 15 سے 20 سال سے زائد عرصہ ہو چکا تھا۔ تو اس عورت نے جس کے گھر کے اندر یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے، اس نے پھسلایا یوسف علیہ السلام کو ان نفس ہی، اپنے نفس کی طرف، اپنی خواہشات نفسانیہ کی طرف، اپنی شہوت کی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی۔ لیکن میں ایک عجیب بات سوچ رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر جو اللہ نے قرآن میں سورہ یوسف نازل فرمائی ہے، اس نے 2 حقائق سے پردہ اٹھا دیا، 2 حقیقتوں سے پردہ اٹھا دیا۔ دنیا کے اندر لوگ ماں 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 بہت کرتے ہیں۔ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے جو مجھے ملا ہے سب کچھ ماں کی دعا کا اثر ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں 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 کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے باپ کی محبت بھی اپنے اولاد سے بے انتہا ہوتی ہے، صرف ماں ہی کی محبت نہیں۔ ماں کی محبت تو اس کی انسانیت میں داخل ہے، اس کے جسم سے وہ نکلا ہے، لیکن باپ کی محبت بھی ایسی ہوتی ہے جس کی مثل اور مثال دنیا نہیں قائم کر سکتی۔ باپ کی محبت بھی اپنی اولاد سے ایسی ہوتی ہے کہ جس کی مثال دنیا قائم نہیں کر سکتی۔ تو دنیا کہتی تھی کہ ماں ہی کی محبت ہے، لوگ ماں ہی کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ سورہ یوسف اللہ نازل فرما کے باپ کی محبت اپنے بیٹے کے ساتھ واضح کر کے ایک تو اس حقیقت سے پردہ کھول دیا، ایک اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا کہ یہ دیکھو باپ ہے اور اپنے بیٹے سے کتنی محبت کر رہا ہے، 40 سال تک اپنے بیٹے کے غم میں رو رہا ہے۔ نبی ہے، پیغمبر ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن باپ تو ہے نا، باپ کی محبت بیٹے کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت سے سورہ یوسف نے پردہ اٹھایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے مرد، ایک ہے عورت۔ مرد و عورت کے اندر دنیا کے اندر آپ رہتے ہیں، جہاں کہیں دیکھ رہے وہاں پر مرد ہی سب سے پہلے بغیرتی کرتا ہے، مرد ہی سب سے پہلے اپنا کام خراب کرتا ہے، اپنا کریکٹر خراب کرتا ہے۔ جہاں پر کچھ تھوڑا سا موقع ملا وہاں پر مرد اپنا فائدہ حاصل کرتا ہے، نفس پرستی کے طور پہ، شہوت پرستی کے طور پہ، اسکولوں میں ہو، کالجوں میں ہو، یونیورسٹیوں میں ہو، کانوینٹس میں ہو، یا کسی ایسے ادارے میں جہاں پر مرد اور عورت ساتھ اکٹھے کام کرتے ہو، سب سے پہلے مرد ابتدا کرتا ہے، مرد اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، مرد آگے بات بڑھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت کھول دی ہے کہ صرف مرد ہی برے نہیں ہوتے، کچھ عورتیں بھی بری ہوا کرتی ہے۔ اور جس وقت مردوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ یوسف علیہ السلام کی طرح معاذ اللہ کام کرتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگا کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس حقیقت سے بھی سورہ یوسف نے پردہ اٹھایا کہ صرف مرد ہی برے نہیں ہوتے، عورتیں بھی برا ہوا کرتی ہے، صرف مرد ہی خراب نہیں ہوا کرتے، عورتیں بھی خراب ہو سکتی ہے۔ کبھی ایسا معاملہ نہیں پیش آتا ہمیشہ کہ مرد ہی نے عورت کو پھنسایا ہو، بسا اوقات عورت بھی مرد کو پھنسا سکتی ہے، اور مرد اپنی عزت، اپنی ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے معاذ اللہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہو، ایسا بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا کے حقائق ہے جو سورہ یوسف نے دونوں کھولے ہیں۔
بیٹے باپ کی محبت بیٹے سے، اور مرد کا عورت سے پناہ مانگنا اور عورت سے سائڈ اور کنارہ کشی اختیار کرنا، یہ دونوں واقعات ذکر کیے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کہ جس وقت پھسلایا یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے جس گھر کے اندر وہ رہا کرتے تھے، وغلقت الابواب، اور اپنے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے۔ ایک باپ کہتے ہیں ایک دروازے کو، اور ابواب کہتے ہیں بہت سارے دروازوں کو۔ اس کا محل تھا، بڑا گھر تھا، اور بڑے گھر کے اندر محل کے اندر بہت سے لوگ رہا کرتے تھے، تو اس نے جو دروازے بند کیا اس کی مقدار بعض مفسرین نے 10 لکھی ہے، اور بعض نے 7 لکھی ہے، اور بعض نے 5 لکھی ہے۔ بہرحال جتنے بھی دروازے ہو وہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جاتی گئی اور دروازے بند کرتی گئی۔ یوسف علیہ السلام ساتھ کیوں گئے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو میرے محترم بات یہ ہے کہ 20 سال میں کبھی ایسا واقعہ پیش ہی نہیں آیا تھا۔ 20 سال میں کبھی ایسا واقعہ پیش ہی نہیں آیا تھا، کبھی ایسی بات دیکھی نہیں تھی یوسف علیہ السلام نے۔ یوسف علیہ السلام اپنے آقا جو عزیز مصر تھا اس کے اور اس کے حکم کے پابند بن کے رہا کرتے تھے، جو یہ کام کہتے وہ کام کیا کرتے تھے یوسف علیہ السلام۔ تو وہ تو فرما برداری کے روح سے اور اپنے آقا اور اپنے سردار مانتے ہوئے ان کو، اور اپنے عمر میں اپنے سے بڑا مانتے ہوئے تو ان کے ساتھ جاتے رہے، اور جس وقت وہ آگے پہنچی اور اس نے سارے دروازے پیچھے سے بند کر دیے، اور اس وقت وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی وقالت حیت لک، میں تم سے کہہ رہی ہوں میرے قریب آ جاؤ، میں تم سے کہہ رہی ہوں، تم ہی سے کہہ رہی ہوں کہ میرے قریب آ جاؤ۔ حیت لک کا لفظ جو سے عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی سریانی یا قرآنی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب عربی میں ہوتا ہے حلما، کہ میرے قریب آ جاؤ، یا تعال، اے آنے والے ادھر آ جا، تو اپنی طرف مائل کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے حیت لک۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زبان کا ایک جملہ اٹھا کے قرآن میں رکھ دیا ہے، جس زبان میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ میرے ساتھ لگ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، میرے ساتھ قربت اختیار کرو۔ حیت لک کا لفظ اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا، اور جس وقت یہ بات کہی اور جس وقت یہ کام اس نے کہا تو اس وقت مفسرین نے کچھ تفصیلات لکھی ہے کہ اس نے یہ کام کہنے سے پہلے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے اسی اندر جہاں پر وہ لے کر گئی تھی، دروازے جہاں پر سارے بند ہو رہے تھے، وہ آخری مقام ایسا تھا جو اس کا عبادت خانہ تھا، عبادت خانہ جہاں پر وہ بت رکھا ہوا تھا اور اس بت کی وہ عبادت کیا کرتی تھی زلیخا۔ اس نے دوپٹہ اتار کے اس کے اوپر ڈال دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تیرے پاس وہ چیز ہے جس سے تو نے اپنے خدا کی آنکھوں کو بند کر دیا ہے، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس سے اپنے خدا کی آنکھوں کو بند کر دوں، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس سے اپنے خدا کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دوں، میرے سے تو وہ کام نہیں ہو سکتا میرے سے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام اور معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے امام اسحاق اور امام سدی رحمہ اللہ تعالی کے حوالہ سے کچھ اور تفصیلات لکھی ہے کہ زلیخا نے وہاں پر مقام پر پہنچ کر دستی آتے ساتھ یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ لگ جاؤ، بلکہ اس نے کچھ تعریف شروع کر دی یوسف علیہ السلام کی، بال کی تعریف کی، جس چیز کی تعریف کی یوسف علیہ السلام دستی جواب دیتے رہے۔ اس نے بال کی تعریف کی، یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد یہ بال مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ آنکھوں کی تعریف کی کہ میری آنکھیں یہ موت کے بعد یہ میرے چہرے پر بہہ پڑے گی، ختم ہو جائے گا، یہ حسن یہ ختم ہو جائے گا، یہ جسم مٹی مٹی ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام اس کے سامنے موت کا تذکرہ کرتے رہے، اور حقیقت یہی ہے کہ جب بھی انسان دنیاوی لذات میں پڑھ کر کسی گناہ کی طرف ملوث ہونا چاہے تو موت کو اپنی یاد کر لے تو انسان کو اپنے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اس گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، مرنا جب انسان کو یاد آ جائے۔ تو بہرحال اس وقت اس نے کہا وقالت حیت لک، میرے قریب آ جاؤ، میں تم ہی سے کہہ رہی ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو متوجہ ہوئے اور ساتھ ہی سب سے پہلا جملہ فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ یہ بات کیوں کہی اور کسی اور سے پناہ کیوں نہیں مانگی؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ بچپن سے لے کے لڑکپن سے جوانی تک میرے اوپر جو آزمائشیں آئی ہے، میرے اللہ ہی نے مجھے پناہ دی ہے، میرے اللہ ہی نے مجھے پناہ دی ہے۔ دنیا میں اپنے سگے بھائیوں نے چھوڑ دیا، اپنی برادری نے چھوڑ دیا، سب نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، میرے اللہ ہی نے مجھے پناہ دی ہے، اب بھی مجھے میرا اللہ ہی بچائے گا۔
جب دنیا کی مشکلات آئی تھی اس وقت اللہ نے مجھے بچایا، اور اب میرے اوپر دینی مشکلات آ گئی ہے، میرا دین ضائع ہونے کے نام پر آ رہا ہے، اور یہ ایسا مقام آ گیا ہے کہ میری عزت اور ناموس کے اوپر دھبا لگنے لگا ہے، اب بھی میرا اللہ ہی مجھے پہنچائے گا، تو معاذ اللہ ساتھ کہہ دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام صرف معاذ اللہ سے پناہ نہیں مانگ رہے تھے، بلکہ دبے الفاظ میں خفیہ انداز سے اس کو ترغیب اور اس کو تلقین بھی کر رہے تھے کہ تو بھی اللہ سے پناہ مانگ، تو بھی اللہ سے پناہ مانگ، اللہ تو تیرے ساتھ ہے، اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور ساتھ یوسف علیہ السلام فرمایا انہ ربی، بے شک وہ جو تیرا خاوند ہے وہ میرا مربی ہے، میری پرورش کرنے والا ہے، بچپن سے لڑکپن جوانی تک مجھے اس نے پہنچایا، اس کا کھایا ہے، جس کے گھر کا نمک کھائے اس کا گھر کا نمک حرام نہیں کیا کرتے، جس گھر میں رہے اسی گھر کی عزت کو تار تار نہیں کر سکتے، اور جس نے مجھے سب کچھ دیا، خرید کر لے کے آیا سونے کے بھاؤ، اور میں اس کی عزت اور ناموس پہ دھبا لگا دوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اور میں کہ احسن مسواج، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ یوسف علیہ السلام نے نصیحت انہی الفاظ میں خفیہ انداز میں زلیخا کو یہ کی کہ دیکھو اللہ سے پناہ مانگو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تیرا مربی ہے، تیرا خامد ہے جو میرا مربی ہے، اس نے مجھے بھی ٹھکانہ دیا ہے اور تجھے بھی ٹھکانہ دیا ہے۔ میں تو یہاں پر 20 سال سے رہ رہا ہوں، اور تو اس سے بھی 15 سال سے پہلے اپنے خامد کے پاس آئی ہوئی ہے، اس گھر میں رہ رہی ہے، تو اس کے ساتھ ناانصافی مت کر، ظلم مت کر، اور اس کی عزت کے اوپر دھبا نہ لگا۔ تو اس کو بھی دبے الفاظ کے اندر تلقین کر رہے تھے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام ہر انسان کے خیر خواہ ہوتے ہیں، کسی کی بدخواہی نہیں چاہتے۔ انبیاء کسی کی بدخواہی نہیں چاہتے، کسی کو برباد کرنا نہیں چاہتے۔ انبیاء ہمیشہ سیدھے راستے کی تلقین کرتے ہیں، غلط سے غلط انسان کو۔ وہ فرمایا یوسف علیہ السلام نے انہ لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ رب العزت کی ذات ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتے۔ یہاں پر ظلم کون سا تھا؟ امانت میں خیانت کرنا ظلم ہے، کسی کی عورت کو ہاتھ لگانا یہ ظلم ہے، کسی کی ناموس اور عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنا یہ ظلم ہے، کسی کا نمک کھا کے نمک حرامی کرنا یہ ظلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یوسف علیہ السلام نے یہ التجا رکھ دی کہ دیکھو اللہ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا، میرے مربی نے، میرے آقا نے مجھ پہ احسان کیا، اور میں اس کے احسان کا بدلہ اس انداز سے دوں، امانت میں خیانت کروں، اس کی ناموس اور عزت کے اوپر ہاتھ ڈال دوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کرنے والوں کو اللہ کامیاب نہیں کرتے۔ آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں جو بات آئی تھی، اور اس بات کا تذکرہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔